ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. موجودہ صورتحال چند سوالات بہت اہم ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، حکومت میں، خود اتحادی جماعتوں میں، اس کے اوپر بات کریں گے. چند اہم مہمان ہیں، لیکن اہم ایشو کیا ہے کہ اتحادی جماعتیں اس بنیاد پر بیٹھی ہیں کہ آیا پی ٹی آئی سے مذاکرات کیا جائے یا نہیں کیا جائے، اور اس سلسلے میں اتحادی جماعتیں کسی ایک موقف پر پہنچنے سے قاصر ہیں. اور سنا ہے کہ اتحادی جماعتوں میں اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے، اور اختلاف یہ ہے کہ جے یو آئی سمیت چند دوسری جماعتیں کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ پی ایم ایل این میں کہا جا رہا ہے کہ دو دھڑے بن چکے ہیں. ایک مذاکرات کے لیے جو حکومت کا حصہ ہے، جس میں منسٹر ہیں جو حکومت بچانا چاہتے ہیں، وہ تیار ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جو ان کے سینئر ممبر ہیں انکلوڈنگ نواز شریف، وہ کسی بھی صورت میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سب سے زیادہ رول ادا کر رہی ہے اس موقع پہ کہ یہ مذاکرات ہو جائیں. اور بلاول بھٹو کو سنا ہے کہ اس موقع پہ ناکامی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے جو اطلاع اب تک ہمارے پاس آئی ہے. دوسری طرف چیف جسٹس نے واضح طور پر حکومت کو انتباہ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے فنڈ جاری نہیں کیا تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سینئر ترین جج ہیں اور آنے والے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کسی ایک جگہ پر یہ بات واضح کر دی کہ 184 جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہے، کسی ایک شخص کا اجارہ نہیں ہے، اور آئین سپریم کورٹ کو اجازت دیتا ہے، چیف جسٹس کو نہیں. سپریم کورٹ آئین کی تینوں جو ریاستی آپ کے ستون ہیں، پارلیمنٹ، حکومت اور خود جوڈیشری، اس کے فیصلے، اس کا عمل، اس کا ایکشن، آئین کی مسلسل پامالی ہو رہی ہے. تو احتساب پھر کون کرے گا؟ اس کے بعد سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹر لگا سکتی ہے کہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، کیونکہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا دعویٰ ہے اور انہوں نے درخواست بھی کی ہے، اور یہ کہ یہ آپ کے سپریم کورٹ جو ہماری ہے یہ سیاسی جماعتوں میں کسی ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے زور دے رہی ہے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام پنچایت کمیٹی کا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرے. عدالتیں آئین، قانون، گواہ، ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے دیتی ہیں. یہ چند اہم چیزیں ہیں. میرے ساتھ جو اہم ترین گیسٹ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سینیٹر سید الحسن مندوخیل صاحب ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، سابق صوبائی وزیر، سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی خیبر پختونخوا. آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ذرا قمر دلشاد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. قمر دلشاد صاحب، موجودہ صورتحال میں جو سپریم کورٹ کا عمل ہے، جو حکومت کا عمل ہے، اور جو اس کے بعد آپ کے ڈیمانڈ ہے ایڈمنسٹریٹر لگانے کی، اور جو یہ انتظامی معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، پھر آپ کے انٹیلیجنس اراکین نے جو بڑے اہم ترین سربراہ تھے انہوں نے وزٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ اپنے موقف پہ قائم ہے، اور وہ حکومت کو بظاہر انہوں نے انتباہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سیاسی قائدین کو بلانے کی بھی بات کی ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے انٹروڈکشن ریمارکس میں بڑی اچھی باتیں بتا دی ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کوئی ایک حکومت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، آئین کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے. اب جو حکومت کے جو بڑے اہم ادارے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ہے، ڈائریکٹر جنرل جو ہے انٹیلیجنس بیورو ہے یا باقاعدہ آئی ایس آئی کے ہیں، اور اسی طرح ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس ہے، اور اسی طرح سیکرٹری ڈیفینس ہے اور چیف الیکشن کمشنر. انہوں نے سب نے مشترکہ طور پر اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس کے چیمبر میں بیٹھ کر 2.5-3 گھنٹے تک ہم کو کنونس کیا، رپورٹیں پیش کرتی کہ ان حالات میں
پاکستان میں جو ہے الیکشن ہونے جو ہے ناممکن نظر آ رہے ہیں. بہت شدید خطرات ہیں، خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں. ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کرنے کے بارے میں قاصر ہے، وہ نہیں جا سکتی، ہمارے پاس تعداد نہیں ہے، وہ مختلف سرحدوں پر مصروف کار ہیں. اور پنجاب میں 15,000 کے قریب لگ بھگ پولیس جو ہے وہ اپنے کچے کے علاقے میں باقاعدہ آپریشن کر رہی ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ معاملت کریں اور فی الحال اس کو الیکشن کو جو ہے جو اپنے ڈیٹ مقرر کی 8 اکتوبر وہیں تک رہنے دیں، اور آپ نے جو 4 اپریل کو جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ واپس کر لیں. دیکھیے ایک ملک کے اسٹیٹ کے ساتھ سب چلتے ہیں، ایک ادارہ اکیلا نہیں چلتا. اب یہ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے اسٹیٹ کے سارے ادارے ان کے چیمبر میں جا کے خفیہ طور پر بھی ان کیمرہ بھی تمام صورتحال آگاہ کر رہے ہیں. اور اس کے برعکس آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک عام سیاسی رہنما کی طرح یہ کہتے ہیں کہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائیں. تو کیا سنگین نتائج کے تحت آپ پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرا پرائم منسٹر آ جائے گا. جیسے کہ یوسف اللہ گیلانی فارغ ہوئے تو راجہ پردیش صاحب آ گئے، کیا فرق پڑا؟ تو یہ اسی طرح نواز شریف فارغ ہوئے، شاہد خان عباسی آ گئے. تو سنگین نتائج کی ہمیں وضاحت چاہیے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ سنگین نتائج کا کیا مطلب ہے، کیا سنگین نتائج کے مطلب کیا کریں گے آپ ایک پرائم منسٹر کو ڈسمس کریں گے، آپ کنٹیمپٹ لگا کر ڈسمس کر دیں گے، جیل بھیج دیں گے، اڈیالہ جیل چلے جائیں گے. تو ساری چیز سنگین کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک سنگین کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ سیاستدان استعمال کرتے ہیں، عمران خان استعمال کرے، نواز استعمال کرے، باقی سیاستدان کو حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو باقاعدہ خبر کرے کہ جس میں سنگین نتائج ہیں، معاشرات برے ہیں. ایک چیف جسٹس آف پاکستان تو ایک بڑے روادار ہے، وزردار ہے، آئین القانون کے مطابق یہ کہیں کہ ہم آئین القانون کے مطابق کارروائی کریں گے. تو سنگین نتائج دھمکی کس بات کی کریں کہ آپ شہباز شریف کو سزائے موت دے دیں گے؟ یہ ہو سکتی ہے سنگین نتائج، تو کیا آپ اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیں گے؟ تو اس اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ کنٹیمپٹ لگائیں گے تو حکومت پاکستان جو ہے وفاقی حکومت تو آپ کو چیزوں سے تسلیم بھی نہیں کر رہی. وہ باقاعدہ قومی اسمبلی کی قراردادیں پڑھ لیں، تمام جتنے تقریر ہوئی ہے کہتے ہیں ہم تو آپ کو 8 بینچوں کا فیصلہ نہیں مانتے. تو آپ سنگین نتائج کس کو دھمکی دیں گے؟ جب آپ دھمکی دینے کے لیے جب کارروائی کریں گے اور وفاقی حکومت اس کو عمل درآمد نہ کیا تو آرٹیکل 190 ہے جس کے تحت آپ خط لکھ سکتے ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہ جناب میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، تو چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے کرامت جہانگیر کی طرح وہ خط سیکرٹری ڈیفینس کو بھجوا دے گا. تو پھر آپ کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ جب سجاد علی شاہ صاحب نے یہی کیا تھا، خط لکھا تھا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، انہوں نے سیکرٹری ڈیفینس کو مار کر دیا. جب دیکھا سجاد علی شاہ نے کہ جناب میری تو ختم ہوگی حیثیت، انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ بھائی میری حیثیت ختم ہوگی. تو آپ سیکرٹری ڈیفینس کو خط لکھیں گے نا آپ، تو کیا کریں گے سنگین نتائج؟ ہمیں یہ بتائیں، ہمیں ادب کے ساتھ. ایک اور سوال کا میں بڑی آپ نے واضح طور پر چیزیں بتا دی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ میسج چلا جائے تو بہت کچھ ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اپنی کوئی فورس نہیں ہوتی ہے. اگر اس نے کوئی اپنے فیصلے کو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے تو یہ ریاستی اور حکومتی ادارے کو کہیں گے، اور وہ دونوں حکومت کے زیر اثر آ رہے ہیں. ایون کہ آرمی بھی جو ہے منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتی ہے. لیکن ایک اور چیز جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے اس میں ایک اور چیز بھی ذرا وضاحت کیجئے سر، کہ سر یہ سپریم کورٹ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک موقف پہ قائم ہو جائیں تو عدالتیں گنجائش نکال لیں گی؟ سر میں ایک طالب علم ہوں لاء کا، میں یہ جانتا ہوں کہ عدالتیں قانون اور آئین کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی ہیں، یہ تو پنچایت کمیٹی کا کام ہے. تو عدالتیں یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ سیاسی جماعتیں، اگر سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں کہ چیف جسٹس کو فارغ کر دیا جائے یا اس بینچ کو فارغ کر دیا جائے، کیونکہ 11 سیاسی جماعتیں تو متفق ہیں، صرف ایک پی ٹی آئی نہیں ہے. اگر فرض کیجئے عمران خان کل متفق ہو جائیں کہ جناب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے ہم سب مل کے، اور تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا یہ پنچایت کمیٹی کا کام بھی اب سپریم کورٹ کرے گی؟ سر اس کی وضاحت کر دیں سر. ذرا یہ بھی بات درست کہی آپ نے، ہمیں بھی اس میں تحفظات حاصل ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے 3 رکنی بینچ میں آئین و قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ان کے پاس اختیارات ہیں. اب یہ کہنا کہ جی مجھے کل 11:30 بجے تمام سیاسی جماعتیں پیش ہو جائیں، وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی 10 دن تک
تمام سٹیک ہولڈروں کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، جس میں آرمی کے تمام اداروں کے سربراہ شامل تھے، ڈی جی آپریشن تھے، آئی کے ڈی جی تھے، آئی بی کے سربراہ تھے، چیف سیکرٹری دونوں صوبوں کے تھے، دونوں صوبوں کے آئی جی تھے، دونوں صوبوں کے چیف سیکرٹری چیف منسٹر تھے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی ہم یہ الیکشن جو ہے یہ سیکشن 58 کے تحت ہمیں اختیارات ہیں، تو انہوں نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ فکس کر دی۔ یہ تو انہوں نے بھی 10 دن تک تمام ڈاکومنٹ پیش کیے تھے انہوں نے کہ جناب اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ سر مجھے پنچایت پہ بتائیں، میں آگے جاؤں گا، مجھے شوکت یوسف زئی اور دوسرے ساتھی کو بھی کہنا ہے، کیا یہ جو چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو انسٹرکشن دیں کہ آپ لوگ مل بیٹھ کر ساتھ آئیں؟ پہلے بھی انہوں نے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے یہ سب کیا تھا، تو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ بس اتنا بتائیے۔ نہیں، اختیار تو فی الحال تو ہماری ناقص رائے کے مطابق اختیارات کی ذمہ پنچایت کمیٹی کا اختیار۔ میں آگے بات کروں گا، میں ذرا شوکت یوسف زئی صاحب کی طرف آ جاؤں۔ شوکت یوسف زئی، موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف سپریم کورٹ، دوسری طرف حکومت، تیسری طرف پارلیمنٹ، اور آج کی کارروائی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑے سوچ سمجھ کر وہ آگے بڑھ رہی ہے، ورنہ اگر انہوں نے کچھ ایسا کرنا ہوتا تو وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تو بہت پہلے کر چکی ہے گورنمنٹ۔ جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور انہوں نے فوراً جا کے اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی اور کہتے جی فیصلہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ عدالتی فیصلے اسمبلی کی قراردادوں سے مسترد نہیں ہو سکتے۔ جس قانون اور آئین کا حوالہ دے کے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے نا، اسی قانون اور آئین نے عدلیہ کو فیصلے کا حق دیا ہے اور اس کو وہاں پہ فیصلوں میں سپیریئر قرار دیا ہے۔ یہاں قانون سازی میں سپیریئر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، لیکن یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ حکومت کہتی ہے جی ہم فیصلہ نہیں مانتے، تو یہ چیز میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، لیکن وہ جو انہوں نے ذکر کیا سجاد علی شاہ صاحب کا اور اس کا، لیکن بدقسمتی سے جب بھی کوئی ایسا واقعہ آیا ہے، چاہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے، چاہے عدلیہ کے حوالے سے، تو نواز شریف کی حکومت تھی، یعنی پی ایم ایل این کی۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا پی ایم ایل این اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتی ہے، یعنی جو اس کے فیصلے سے خلاف چلے گا یا جو بھی میرٹ پہ فیصلہ کرے گا وہ ان کو قبول نہیں ہوگا۔ ساری کی ساری پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک دم کمپین چلانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب وہ سرکاری ملازمین جو اب بعد میں ریٹائر ہو گئے، یا اب وہ بھی تنقید کرنے لگے ہیں عدلیہ کے اوپر، اور وہ بھی اب کہنے لگے ہیں کہ جی اس طرح ہو رہا اس طرح، کیونکہ ان کو نوکریاں مل گئی ہیں حکومتوں کے اندر۔ تو بدقسمتی دیکھیں کہ یہ جو اس وقت ذاتی مفادات کے لیے جس طریقے سے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ وہ یہ جو سنگین نتائج کی بات کی، کسی کو پھانسی نہیں دی جا رہی ہے، لیکن کسی کو اگر پرائم منسٹر شپ سے لے کے پوری کابینہ کو رخصت کیا جائے تو یہ بھی سنگین تو ہے نا۔ اب اس کو کوئی نہ مانے ایک الگ بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف چلا جائے گا، دوسرا کوئی آ جائے گا، بھئی کہاں سے آئے گا؟ وہ تو پوری کابینہ جو ہے وہ نااہل ہو جائے گی، ان میں تو کوئی بندہ ہی نہیں رہے گا وزیر اعظم بننے کا، کیونکہ جس طریقے سے یہ وائلیٹ کر رہی ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے گورنمنٹ اپنے مفادات کے لیے، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بچ جائے گی۔ سپریم کورٹ نے بہت، آپ نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے پنچایت کا اختیار استعمال کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں آئین قانون ملک کے لیے بنتے ہیں، عوام کے لیے بنتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا ہے ایسے وقت پہ کہ ایک حکومت، وہ بھی نااہل لوگوں کی حکومت، امپورٹڈ حکومت، وہ اس کو جتنا وقت دیا، میرے خیال سے کل تاریخ لکھی جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی ان کو سمجھایا نہیں گیا تھا۔ یہ سمجھ بوجھ کے باوجود، چونکہ الیکشن سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، عوام کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ مفت آٹا تقسیم کی بات تھی، اس میں جتنی گورنمنٹ ذلیل و خوار ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، لوگ مرے بیچارے، مفت آٹا تقسیم کرنا بھی ان کو نہیں آیا، اور اس سے بھی پولیٹیکل سکورنگ کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ ان کو نہ حکومت چلانا آتی ہے۔ دیکھیں اس وقت صنعتوں کی پیداوار کم پڑ گئی، اس وقت ایکسپورٹ آپ کی کم ہو گئی، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ اس دن جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تو اسحاق ڈار کہتا ہے صرف 10 روپے تو مہنگا ہوا ہے۔ جس بندے کو زمینی حقائق کا ہی نہیں پتہ ہے کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، میڈل کلاس ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان کو صرف اپنی حکومت کی پڑی ہے کہ جی بس ہمیں چھوڑا جائے، ہم اکتوبر، بھائی یہ کوئی پروویژن آج تک کوئی ایسی آپ نے دیکھی ہے
کہ حکومت یہ کہے کہ جی ہم نعمان خراب لحاظ ہم حکومت میں رہیں گے اور جو اپوزیشن ہے وہ باہر ہی رہے، چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ کون سے قانون کے تحت یہ اس طرح کر رہے ہیں؟ کیا 2008 میں اس سے زیادہ حالات خراب تھے؟ 2013 کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو کیا اس وقت اس سے زیادہ یہ حالات زیادہ خراب ہیں اس سے؟ صرف یہ کہ یہ خوفزدہ ہیں، ڈر رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہ مذاکرات کی بات ہوئی، یس. مذاکرات پہ بھی یہ تقسیم ہے. اچھا سر، میں اس پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی سر مذاکرات کر کے الیکشن کی ڈیٹ کو آگے بڑھا سکتی ہے، آگے لے جا سکتی ہے؟ اور جو کنڈیشنز آپ کی ہیں، کیا مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں ان سے؟ کیونکہ آپ نے خود بھی کہا اور ہمیں بھی اطلاع ہے کہ اتحادی جماعتوں میں مذاکرات کے حوالے سے بہت شدید اختلاف آ چکا ہے. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ تھوڑا سا 1-2 منٹ آپ اس پہ. دیکھیے اختلاف جو ہے نا وہ صرف 1.5 اختلاف ہے. اچھا. 1.5 اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پورا مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ اختلاف رکھ رہی ہے، اور آدھی جو مریم گروپ ہے وہ اختلاف کر رہا ہے. باقی تو وہ اس حق میں ہے کہ ہو جائے، مذاکرات ہو جائیں. دیکھیں ہم نے پہلے اپنا موقف دیا ہے. عمران خان نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کی آڑ میں یہ نہیں کہ عمران خان کہے کہ جی میرے پر جو مقدمات بنے وہ آپ ختم کریں. وہ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. تو اس طرح یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو پورا پیکج جو ہے وہ ہمیں دیا جائے؟ پیکج نہیں ہوتا. اس وقت ملک بحرانوں کا شکار ہے. اس وقت ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے اور یہ ٹاپک چل رہا ہے، سبجیکٹ الیکشن ہے، تو الیکشن پہ بات کی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 8 اکتوبر بتا دی ہے، ہو سکتا ہے کہ مئی پہ آ جائے، جون پہ آ جائے. مذاکرات تو ہے نا. ہم تو دیکھیں ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم مذاکرات سے تو نہیں بھاگتے. اور یہ تو عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میری ٹیم تیار ہے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے. ٹھیک ہے سر، میں آگے آپ سے بات، یہ آپ نے بالکل آپ نے کلیئر کر دیا. میں ذرا سینیٹر صاحب سے بھی بات کر لیتا ہوں. سینیٹر صاحب موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. موجودہ صورتحال کو تو آپ سب ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی پنجاب میں الیکشن کروا دیں، پنجاب میں الیکشن ہو جائے. ہم پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ ڈائیلاگ نہیں ہونے چاہیے، ڈائیلاگ ہوں بے شک، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن ڈائیلاگ یہ ہے کہ وداؤٹ کنڈیشنز اگر رکھیں گے تو پھر ڈائیلاگز ہوں گے ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے بینچز جو بنے ہیں، آپ اندازہ لگائیں تقریباً 75 کیسز ایسے ہیں جس میں یہی بینچ چلتا رہا ہے. اور وہ جو سینئر ججز باقی ہیں وہ ان کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا ہے، سوائے 2-3 کے باقی کسی میں ان کو بٹھایا ہی نہیں گیا ہے. ہمارا سوال یہ نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ آئین کس کے لیے بنا ہے؟ آئین کا مقصد کیا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے بنا ہے یا پاکستان آئین کے لیے بنا ہے؟ تو اگر آئین پاکستان کے لیے بنا ہے تو پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک فیڈریشن ہے. اچھا، اس فیڈریشن کو اگر آپ پنجاب میں آج ہی الیکشن کروا لیتے ہیں کے پی والوں کو، تو وہ دیکھیں وہ جب بھی کروانا چاہیں وہ کروا لیں. کوئی ان کے لیے ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں ہے، کورٹ میں بھجوا دیا گیا ہے. اچھا، ہمارے بلوچستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سندھ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو انسرجنسی اور یہ ساری چیزیں یہاں چل رہی ہیں، تو اس میں یہاں اگر فیڈرل گورنمنٹ آ جاتی ہے، سپوز اللہ نہ کرے پی ٹی آئی کی آ جاتی ہے،
تو آپ باقی صوبے یہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو کس طرح سنبھالیں گے؟ نہیں سر فیڈرل کیسی آئے گی؟ اس طرح پہلے سنبھالا گیا 2018 میں. سر وہ فیڈرل کا الیکشن تھوڑی مانگ رہے ہیں، وہ تو صرف پنجاب کا مانگ رہے ہیں، تو پنجاب کا مطلب فیڈرل تھوڑی ہے. آپ پنجاب کا مقصد میجورٹی آف پاکستان ہے 60%، تو ان کے ممبرز ہیں. اچھا ہمارے بلوچستان کے تو سارے پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں 16 ممبرز ہیں. ٹھیک، تو اگر وہ چلے 16 جس کو بھی ملتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹس پہ بھی ہمارے اثر پڑے گا. اگر وہاں کسی دوسری پارٹی کی الیکشن ہو جاتے ہیں پہلے، تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ فیڈریشن کو یہ جو ہمارا سپریم کورٹ کا آپس کا جو ڈیوائیڈ ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہمیں پولیٹیکل لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کے ڈائیلاگ کریں، تو ڈائیلاگ ہماری ریکویسٹ چیف صاحب سے یہ ہے کہ وہ خود بیٹھ کے اپنے لوگوں کے ساتھ پہلے ڈائیلاگ کرے. وہ اپنے لوگوں کو تو ایک پیج پہ کرے. ہم تو 13 14 15 پارٹیاں ہیں، تو یہ مختلف الخیال پارٹیاں ہیں، ایک دوسرے کی مخالف پارٹیاں ہیں. تو اگر یہ لوگ خود ایک پیج پہ ہو کے اور کوئی ڈائیلاگ کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا. آپ کر لیں، ابھی الیکشن کر لیں، ہمیں الیکشن سے ہم نہیں بھاگ رہے، الیکشن جب بھی کروانے ہیں کروا لیں، لیکن چھوٹے صوبوں کا تو خیال آپ کو رکھنا ہوگا. اگر چھوٹے سر ایسا کریں نا، ایسا کریں نا، آپ مرکزی حکومت بھی ڈیزالو کر دیں اور سب کو ایک ساتھ الیکشن کرا لیں. ہاں، ون ڈے الیکشن کرے، لیکن یہ نہ کرے کہ آپ نو بال کراتے جائیں ان کو تاکہ وہ فری ہٹ مارتے جائیں. تو یہ فری ہٹ اور نو بال والی پالیٹکس جو ہے یہ ہماری جوڈیشری کر رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے زیادتی ہے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیڈریشن کے لیے نقصان دہ ہے. فیڈریشن کو اگر آپ پنجاب میں ابھی کرا دیتے ہیں، دیکھیں ہم نے 2018 کے الیکشن دیکھ لیے. 2018 کے الیکشن میں ہمارے بلوچستان میں، اسپیشلی میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں، بلوچستان میں ایسے لوگ اسمبلی میں آئے کہ آج نہ وہاں پہ میڈیا والے اور نہ دوسرے، اس اسمبلی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اور اسمبلی میں جانے کو کسی کا دل نہیں کر رہا ہے. میں خود سوچ رہا ہوں کہ پروونشل اسمبلی میں اگر مجھے موقع بھی ملتا ہے تو میں پروونشل اسمبلی کا الیکشن، کمنگ الیکشن نہیں لڑوں گا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے کیا گیا جنرل فیض حمید کے وقت میں، تو اگر یہ پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جائیں. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کا اعتراض ہے سینیٹر صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ جی اگر الیکشن ہو تو ایک ساتھ ہو، ورنہ ایک الیکشن، خاص طور پہ پنجاب کا الیکشن اکیلے نہیں ہونا چاہیے. اس سے آنے والے الیکشنز پہ دوسرے صوبوں پہ بھی فرق پڑے گا، چھوٹے صوبوں میں فرق پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میرے پاس 5 منٹ ہے تینوں حضرات کے لیے. میں ذرا قمر دلشاد صاحب، یہ سوال ویسے تو ابھی ڈسکس تھوڑا سا ہوا ہے، لیکن آپ سے ذرا اس کی وضاحت کہ سر کیا وجوہات ہے کہ چیف جسٹس جو 3 رکنی بینچ ہے اس کو یہ ادراک نہیں ہو رہا ہے کہ اس بینچ کو نہ حکومت ماننے کو تیار ہے، نہ پارلیمنٹ ماننے کو تیار ہے، نہ 11 سیاسی اتحادی جماعت ماننے کو تیار ہے. جب یہ جماعتیں بینچ نہیں مانگ رہی ہیں تو آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گی، اور آپ پھر بھی فیصلہ دینے جا رہے ہیں اور اس کے عمل درآمد میں آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، تو آپ کو کیوں نہیں ادراک ہو رہا ہے کہ جب مجھے ہی نہیں مان رہے تو میرے فیصلے کو نہیں مانیں گے؟ تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ ایک تو یہ، اور دوسرا پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کو ختم کیا جائے، ان کا جو ٹینیور ہے اس میں ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے اور یہ کام سپریم کورٹ کرے. آپ کے پاس 5 منٹ ہے، دونوں کا جواب چاہیے سر. سب سے پہلے اہم بات میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، جو آپ کا آخری سوال ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے ظاہر ہے اپنی تمام توانائی اس طرح اختیار کی، بروئے کام لائے، انتخابات کی تیاری مکمل کروائی، لیکن بعد میں بہرحال سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اہم رپورٹ پیش کی کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں دے سکتے تب انہوں نے ڈیٹا اسٹینڈ کر. اب آئیے نمبر 2 پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جہاں تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین کے تابع ہے.
اور آئین کے ساتھ یہ سارے معاملات آتے ہیں. اسی جو پارلیمنٹ ہے جس پر آپ یہ فرما رہے ہیں، پارلیمنٹ کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں. ان کا جو آرٹیکل 75 کے تحت انہیں حکم اپنے 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمام ججز جو ہیں ان کی عمر 65 سال کی بجائے 62 سال کرتے ہیں، 60 سال کرتے ہیں، ساری سپریم کورٹ فارغ ہو جائے گی. جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7ویں امینڈمنٹ میں اپنے ججوں کی اپنے ڈیٹ تھی ایکسٹینڈ کی تھی 2 سال. ان کے دوست تھے جج 3-4، ان کو فائدہ چاہتے تھے، تو 7ویں امینڈمنٹ آئی اور 2-3 سال آگے بڑھا دی. جب ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے 7ویں امینڈمنٹ کو کاغذ قرار دے دیا کہ ظاہر ہے اپنا آئین جو تھا معطل تھا. تو یہ ساری صورتحال تو ہے نا آئین کے تحت یہ ہے. سپریم کورٹ پاکستان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب ہماری پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیارات ہیں. پارلیمنٹ میں قراردادیں پیش ہو رہی، ٹھیک ہے، وہ مشاورت کی طرح ہے قراردادیں، لیکن احترام تو کیا جاتا ہے نا قراردادوں کا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آئین اور قانون نے اجازت دی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستانی آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت 218(3) کے تحت وہی انتخابات کرانے کا ذمہ دار ہے. اس کو آئین نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا شیڈول بھی تبدیل کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جب آئین نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر سپریم کورٹ بیچ میں کیوں آ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کا معاملہ جب یہ ہے تو چیف الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے چیئرمین سیون کو بھی، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، پرائم منسٹر کو. اس میں نے کہا جی ہمارے تو سارے اختیارات جو ہیں عدلیہ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. ہم نہ تو ڈیٹ دے سکتے ہیں، نہ تاریخ مقرر کر سکتے ہیں، نہ شیڈول جاری کر سکتے ہیں. یہ تمام اختیارات جو ہیں ہماری عدلیہ نے حاصل کر لی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اور یہاں تک کہ آپ کے فیصلوں سے تمام بیوروکریسی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور آئندہ جب انتخابات ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ الیکشن کمیشن تو ایک میونسپل کا کارپوریشن طرح کا ادارہ ہے، اس کے ہم نے کیا حکامات ماننے ہیں. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سارے پولنگ اسٹیشن قبضہ ہو جائے گا. کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. ہماری عدلیہ نے الیکشن کمیشن پاکستان کو جو اختیارات تھا کہ آپ پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں وہ انہوں نے کاغذ قرار دے دی. تو وہ ساری چیزیں ہماری عدلیہ نے سارے اداروں کو جب اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ادارے کہاں چلیں گے؟ ایک بات. اب آپ آئیے، آپ کا سوال ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 224 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب سے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن میں انتخاب ہے. اگر وقت پہ ڈیزالو ہوتی ہے 60 دن ہوتی ہے. ابھی چونکہ پنجاب خیر پختونخوا اپنے وقت سے پہلے ڈیزالو ہو گئی تو 90 دن ہے. اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اگلے فل سٹاپ لگا کے کہ پھر کیئر ٹیکر سسٹم جو ہے وہ مارجن ہو جائے گا. وہ کیئر ٹیکر کا باقاعدہ سسٹم بتایا گیا ہے اور چیف الیکشن کمیشن کے پاس کیا جائے گا اگر آپ اس میں فیصلہ نہ ہو سکے. تو اس میں یہ تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ جی آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن رہے گی. ٹھیک کہاں لکھا ہوا؟ 90 دن صرف الیکشن کو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت تک رہے گی جب تک نئی گورنمنٹ جو ہے نئی گورنمنٹ نہیں آ جائے. باقی جو آپ نے ایڈمنسٹریٹر کی بات کی ہے تو لوکل گورنمنٹ کے جب الیکشن جو ہوتے ہیں اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ کے ادارے جو ڈیزالو کی جاتے ہیں تو وہاں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کیئر ٹیکر سسٹم نہیں ہوتا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ پاکستان آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گی؟ تو پھر تو ہماری پارلیمنٹ سر جو ہو رہا ہے وہ آئین کے آرٹیکل کے تحت ہو رہا ہے. جو پارلیمنٹ کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے، سپریم کورٹ کر رہی ہے، وہ آئین کے آرٹیکل کے تحت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، میرے پاس ذرا شوکت یوسف زئی کے پاس جاؤں گا. آپ نے اشارہ کیا ٹھیک ہے کہ ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. میرا 40 سال کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے، 40 سال کا تجربہ عمرہ کا بندیال کے پاس نہیں ہے. ٹھیک، جو ہمارے پاس تجربہ ہے، پریکٹیکل تجربہ ہے. ہم نے آئین بھی دیکھا ہے، قانون بھی دیکھا ہے، ایڈمنسٹریٹر بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے شوکت تجربہ ہے، عمرہ کا بندیال کا تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو عمران خان کا ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی سے پوچھ لیں ذرا، آپ شوکت یوسف زئی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ سر شوکت یوسف زئی سر، ان کا بھی ٹائم ہے، ان کا بھی ٹائم ہے. ہر بندہ جو ہے ٹھیک ہے قمر صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ویو آ گیا. شوکت یوسف زئی صاحب جی. دیکھیں ہر بندہ ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کرنے لگا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ حکومت آنے تک ہے، تو وہ جو پچھلا پورشن ہے نا وہ بھول رہے ہیں کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں. کی آواز بڑی 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 90 ڈیز میں جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو انہوں نے ان کو اختیارات دے کے چلے جانا ہوتا ہے. اب یہ اسے الگ نہ کریں. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے یہ اسی 90 ڈیز کے لیے بنی تھی. یہ اس طرح نہیں ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہوں گے، قانون نے کہا ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلتی رہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ اپنی مرضی سے نہ کرے.
دوسری بات یہ جو ایک عجیب سا منطق بتاتے ہیں کہ جی وہ پنجاب میں اگر حکومت الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد جو الیکشن ہوگی اس میں پھر ریگنگ ہوگی. تو ابھی جو اس وقت وفاق میں حکومت بیٹھی ہے وہ کس کی حکومت ہے؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے حکومت چلی جائے, نگران بٹھایا جائے اس لیے الیکشن کرائیں پنجاب میں. جب اگر پنجاب کے الیکشن آج ہم جیت سکتے ہیں تو کل بھی ہم جیت سکتے ہیں نا, خیبر پختونخوا کا بھی ہم جیت سکتے ہیں. وفاق پنجاب ہی تو سب کچھ ہے نا. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی پھر اس کے بعد پنجاب جو یہ اثر انداز ہوگا؟ بھئی اثر انداز کیا ہوتا ہے؟ آج اگر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب ہے کہ آدھا الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے. تو اس میں تو اس میں کیا بات ہے؟ اور الیکشن بھی آپ کی موجودگی میں ہو رہے ہیں. اگر آپ کی موجودگی میں ہم جیت سکتے ہیں تو کیا نگران حکومت جب آئے گی تو اس میں ہم نہیں جیت سکیں گے؟ تو یہ جو منطق ہے ان کا یہ بالکل غلط ہے, میں سے وہ نہیں کر سکتا. یہ جو اپنے لیے کنڈیشن بنا رہے ہیں کہ جی الیکشن پر بات چیت نہیں, ہم سارے بات چیت ہونی چاہیے, مشروط نہ کیا جائے. بھئی مشروط کیا, اس وقت ایشو کیا ہے؟ آپ کے جو پی ڈی ایم کے لوگوں نے جو کرپشن کی ہے وہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے اس کو طے کریں کہ جی یہ جو آپ نے کرپشن کی ہے آپ کو معاف اور آگے چلیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو جو کرپشن ہوئی ہے اس پہ تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہ جو آپ نے اپنے لیے بیٹھ کے این آر اوز کر لیے ہیں, لے لیے ہیں, یہ این آر او تو کل بھی کھلیں گے. لیکن آج جو زیادتی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, علی امین گنڈاپور کو کبھی صوبے میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اب پنجاب کے حوالے کر دیا گیا ہے. کیا اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک ہی ساتھ ایک ہی جرم ہوتا ہے پورے ایک قانون یہی ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے, آپ لائیں کہیں پہ بھی اس پہ مقدمے وہ بتائیں اور وہ فیس کرے گا. ایک عدالت سے نکلتا ہے دوسرا جھوٹا مقدمہ. علی زیدی کو جس طریقے سے لے جایا گیا, آپ مجھے بتائیں دھکے دے دے کر, اور یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں کہ ماشاء اللہ میں تو ٹھیک ہے اگر ہوتا تھا تو ہو سکتا تھا, لیکن یہ جو بڑے دعوے دار لوگ ہیں کہ جی جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے, جمہوریت کی بحالی میں ان کا بڑا رول ہے, آئین کے بنانے میں بڑا رول ہے. آج آئین کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہی اسلام آباد کچہری جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے تھریٹ ہے, مجھے خطرہ ہے, سیکورٹی دی جائے, وہ کہتے تھے نہیں جی ان کو کوئی خطرہ نہیں. آج آپ نے دیکھا کہ پولیس کی موجودگی میں جو ہے وہ اسلام آباد کچہری میں کیا ہوا, ایک قتل ہوا, ایک پوری انسانیت کے قتل ہوا. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ جو ہے سیریس نہیں لے رہی. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ حکومت میں رہے, جتنی دیر تک رہنا رہے, کیونکہ ایک پارٹی نے تو آدھا اپنی حکومت کے مزے لیں گے. ٹھیک ہے سر, حکومت کا مزہ لینا چاہتے ہیں, حکومت کے مزے لینا ہے, انہوں نے عوام کو تو فیس کرنا نہیں ہے. یہ عوام کو فیس کر سکتے ہیں اس صورتحال میں. کچھ نہیں, مزے, پروٹوکول 85 کی کابینہ, عیاشی, صرف عیاشی, عوام کو کچھ نہیں. ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں اب سینیٹر صاحب کی طرف. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک جی. سینیٹر سید الحسن مندوخیل صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے, آخری میں آپ کے پاس بھی 4 منٹ ہے, یہ مجھے بتائیں سر کہ موجودہ صورتحال میں کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, نہ حکومت, نہ پارلیمنٹ اور نہ جوڈیشری کا یہ بینچ. اس صورتحال میں آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں آگے تو میرے خیال میں ہم خود یہ چاہے جوڈیشری ہے چاہے پارلیمنٹ ہے اور یہ سارے اس موجودہ صورتحال میں تو ہمیں صرف خوف ہی محسوس ہو رہا ہے. اور خوف اس چیز کا ہے کہ اگر یہی ضد جاری رہتی ہے اور اسی پہ عمل کیا جاتا ہے تو پھر ایسے نہ ہو کہ خدا نخواستہ کچھ اور ایسی چیزیں ہو جائیں جس کو کوئی بھی پارٹی دل سے تسلیم نہ کرتی ہوں. تو اب یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو 1 مہینہ پہلے ہو جائے یا نومبر میں ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑے گا کہ جب تک ہم کنسنسس پیدا نہ کریں اور اپنے آپ کو اس قابل نہ بنائیں. اور اس میں دیکھیں مدر آف اس موجودہ کرنٹ سچویشن میں مدر آف آل ایولز کیا ہے؟
وہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے. میں قمر دلشاد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ 63A والا فیصلہ نہ آتا تو تو آج سب کچھ بڑا سموتھلی چل رہا تو ہوتا. آپ نے ایکسپٹ تو کیوں کیا سر؟ میرا یہ خیال ہے اپنا آپ نے ایکسپٹ کیوں کیا سر؟ ہم نے accept وہ تو ایڈوائزری جوریڈکشن تھی سر، ایک ایڈوائز تھی، آپ نے اس کو ایکسپٹ کیوں کیا؟ اگر وہ غلط فیصلہ ہے، ہماری بھی تو کمزوریاں ہیں. ہاں یس، یہ مانے نا سر، آپ کی کمزوری بھی تو ہے. ہماری بھی کمزوریاں ہیں. یس، ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک غلط سٹارٹ آپ نے لیا تو کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور دوسری بات پھر یہ کہ جیسے شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے تھے، آواز ان کی زیادہ کلیئر نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھا جہاں تک وہ یہ تھا کہ اگر پنجاب کے الیکشن ہو جائیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. تو اگر پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میرے خیال میں جہاں تک مجھے علم ہے کیئر ٹیکر پھر نہیں آ سکتا، پھر وہی کنٹینیو کریں گے اور وہی الیکشن کریں گے. اگر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ پی ڈی ایم کے اس میں الیکشن ہوتا ہے تو اس میں کیئر ٹیکر آئے گا. قمر دلشاد صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ اس میں کیئر ٹیکر نہیں آ سکے گا. تو جب کیئر ٹیکر نہیں آئے گا اور یہ ہوگا اس طرح، ہم نے الیکشن دیکھ لیے، ہم نے کوئٹہ میں الیکشن دیکھے، ہماری نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوا. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتا رہا ہوں، ہماری نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوا جس میں خوشی میں ایف سی والے فائرنگ کر رہے تھے. جب قاسم سوری صاحب جیتے اس کی خوشی میں ایف سی فائرنگ کر رہی تھی، اور پھر ان کو نااہل کیا گیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کو نااہل کیا، اور وہ آج دن تک آخری دن جب تک وہ ریزائن کرتے رہے اس وقت تک وہ سٹے پہ رہے. تو آپ نے کیا بگاڑا؟ آپ نے اس کا کیا بگاڑ لیا سر؟ ان کو سٹے مل گیا، وہ ڈپٹی اسپیکر بنے رہے، اپنا آخری ٹینیور کمپلیٹ کیا، حالانکہ 55,000 جعلی ووٹ کا ان پر الزام تھا، ٹریبونل نے ان کو نااہل بھی کیا تھا، اور ایف سی والے بتائیے فائرنگ کر رہے ہیں. اوہ مائی گاڈ. ہاں، ایف سی والے فائرنگ کر رہے تھے، اس کی کلپس میرے پاس موجود ہیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے. حالانکہ قاسم سوری میرا اچھا واقف کار ہے، لیکن جو فیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ تو اس طرح کے الیکشن. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، سر مجھے یہ بتائیں، آخری ٹائم ہے سر، سپریم کورٹ تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، اس کا تو بڑے سخت بیانات آ گئے. وہ تو سیاسی لیڈروں کو بھی بلانے کا ہے، حکومت کو نتائج بہت سنگین نتائج بھگتنے کا بھی کہہ دیا ہے. تو آپ لوگ کیا بندوبست کر رہے ہیں اس کا؟ مثلا آپ پیپلز پارٹی، حکومت، سیاسی. تو وہ کچھ بھی کریں. دیکھیں جی، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ نے جو بھی کرنا ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. کیا کرنا ہے سر اس ملک میں؟ پارلیمنٹ سپریم ہے تو ایکشن سے ثابت کریں نا، قرارداد سے تو نہ کریں نا. ایک قرارداد مذمتی سے کیا فائدہ ہوتا ہے سر؟ دیکھیں اس وقت تو چونکہ ہمارے پاس میں جو